احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن ہر سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن ہر قلبہ نے انہاں تے انہاں دی روح دے مطابق عمل کرنا بڑا بندہ بنائے۔ قرآن دے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے۔ کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے۔ قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں۔ دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے۔ ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا قلب تابت اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا بندہ بنے۔ غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرن اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والے واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے۔ ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قبل صد طرح موضوع سامین آئیے درس صفحہ دا موضوع اولیاء اللہ۔ حراجین اللہ والیاں وچوں بہت بڑے اللہ والے حضرت بابا فرید الدین گجر شکر رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات دے بارے ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جنی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہوئے۔ رب سنے فرمایا کہ یاد رکھو جو کوئی شک نہیں میرے دوستان نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت پاک سے اللہ سنے نے اولیاء اللہ دی اپنے دوستان شان بیان کیتی ہے کہ میرے اس سچے دوست نے جنہاں جڑے دلوں تمام شیطانی پروگرامہ چوں نکل کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے اور قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کر کے انہیں اپنے اندر نورانی کیتا، اپنے اندر نماسوا اللہ دی علیشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں ظلمتاں رغبتاں طلباں محبتاں تو خالی کی کر کے خواہشات لذات شہوات مال مشہوری شغل خلق چوٹ حرام توکھا دغا فراڈ ریا نفاق نشے جوئے بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں شیطانی استانہ تو نکل کے قلباں ادھا نکلے کوشش بھی کرنے دا خیال نہیں آندا معاصی اللہ یعنی ادھا انہاں تو بیدار ہوئے فنا و نیستی جمعیت دا کمال انہاں لوگاں حاصل کیتا تے اپنے اندر نو معاصی اللہ دی علیشاں تو خالی کر کے میرے سچے دوست صحیح القدہ مردہ نفس زندہ دل متقی سرفروش متشکن علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کی تھی اور انتہائی خوش قسمت اور شخص جنہوں انہاں سچے علماء مشاہد دی زیارت صحبت اور خدمت نصیب ہوئے کیونکہ یہ سچے اللہ والے اللہ پاک دی نگاہ خاص چندے نے انہوں تے اللہ پاک دے ہر ویلے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برس دے رہندے نے۔ انہیں صحبت بہن والا بھی اللہ پاک دی نگاہ خاص آ جاندہ اور او دے تے بھی اے نکاسی کیفیت برسن لگ پیندی فراستہ سب برائے راست ہونا ہوتے بھی انوارات برسن لگ پیندے نے۔ ویسے تو اللہ سونا ہر بندے نو بڑی محبت بڑی نگاہ نہ ہر ویلے دیکھ رہا کہ واپس پلٹے آوے شیطانی پروگرامہ چو نکلے نفس دی قید جو آزاد ہوئے دنیا دی محبت چو نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دینے کے اللہ سونا فتح ربانی لکھیا ہے
کہ ہر بندے دے دل وچ اللہ سونا 24 گھنٹیاں دے وچ 360 واری الہام فرماؤندے نے خیر دا کہ ماسوا اللہ تو نکلے اور صراط مستقیم تے چلے اور میری بارگاہ تک رسائی حاصل تاکہ کر سکے۔ سن چاہیے نے سچے علماء مشاہیر کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضرور علم حاصل کریے، اور انہوں کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کریے، پھر اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے، انہیں زیر نگرانی مصون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے، تاکہ ساڈا اندر نورانی ہوئے ساڈی روح اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکے، جڑا ساڈی زندگی دا مقصد ہے۔ اور یہ سچے علماء اولیاء اللہ نے جی دے بارے رب سونے فرمایا کہ میرے دوست ہے جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ بدر اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اسرار اولیاء دے اندر لکھ دے نے کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ دی خدمت اقدس حاضر ہویا، مینوں آپ دی قدم بوسی دی نعمت نصیب ہوئی، یہ دولت ملی مینوں تے آپ دی خدمت اقدس دے اندر دیگر علماء مشائخ اور درویش بھی حاضر خدمت سے گئے تے آپ نے اپنی زبان مبارک جو فرمایا کہ درویش جس دن بلجیم بدبخت نے سیدنا امیر المومنین حضرت علی المرتضی کرم الوجہ الکریم نو شہید کرن دے ارادے نہ تے جناب دے پیچھے ہو گیا کہ موقع ملے تاکہ میں آپ کو شہید کرا، تو اس لیے آپ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک پنڈ دے لاگوں گزر رہے سی، پانی دے کنارے آئے اور قبرستان دی طرف منہ کر کے کہنے لگے کہ فلاں شخص کاٹ کدھر ہے؟ تے قبر دے وچوں آواز آئی کہ جتنے تسی کھڑے ہو اتھے ہی کاٹ ہے، اتھوں ہی دریا پار کر لو۔ تے بلجیم آ کہنے لگا کہ جناب جو تمہیں مردے دا نام دا پتہ ہے تے گھاٹ دا کیوں نہیں پتہ لگیا تمہیں کہ پانی دا گھاٹ کتھوں جتھوں میں گزر کے پار جا سکا؟ تے حضرت مولا علی فرماؤن لگے میں جاندا سی لیکن اس واسطے پوچھیا کہ تے نفس بے باک اور شوخ نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش میں فرمایا کہ درویش جو دوست اسرار تو درویش مالا مال ہوندا ہے اسے اگر وہ زبان تو کوئی گل نکل جائے کوئی عیب دی گل نہیں ہے، کیونکہ جو جگہ ہی نہ رہے تو پھر وہ کتھے رکھے؟ یہ تو کاملہ دی حالت ہے، لیکن جڑا شخص ابتدا ہی اپنے اسرار و غلبات شوق دی وجہ نہ ظاہر کر دے وہ البتہ خام کاری کرتا ہے، کیونکہ جتوں تک نگہداشت دی حد ہے اتوں تک انہوں محفوظ رکھنا چاہیے، لیکن ہاں جدوں زیادہ ہو جانا تو کوئی ظاہر ہو جانا تو بعض اہل سلوک دے نزدیک انہوں معاف کر دینے اور کرے تو جائز ہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش کو فرمایا کہ مومنہ دل جڑے پاکیزہ زمین دی طرح ہوندے نے، اگر عشق دا بیج عشق مولا دا بیج زمین چ بویا جاوے تو وہ تو طرح طرح دیا نعمتاں پیدا ہون گیا، تے پس تو انہاں تو ہوراں نوں بھی حصہ پھر دے سکتا ہے اور تیرے واسطے کافی ہوندا ہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ جدوں سپ کنجلی نہ اتارے تے کدے عشق مولا دا دعویٰ تے صادق نہیں آئے گا، یعنی جب تک تو سپ دی طرح کنجلی نہ اتارے تے کدے بھی تے عشق مولا دا دعویٰ تے صادق نہیں آئے گا۔
یعنی ماں سہالا تو قلب نہیں نکلتا جب تک. پھر آپ نے اپنے زبان مبارک میں فرمایا کہ کامل حال درویش وہ ہے جنہوں کسی ہور دی حاجت نہ رہے بلکہ اسرار دی نعمت تو جو انہوں ملدے آ آن والے نوں حصہ دے اور وہ مدعا پورا کر کے انہوں واپس لٹائے. لیکن کوئی درویشی کا دعویٰ کرے, اگر کوئی درویشی کا دعویٰ کرے اور بادشاہ اور عمراء دے کول مال و سباب دی خاطر جائے تاکہ اپنی ضرورتاں پوریاں کرے تو سمجھ لو انہوں کوئی نعمت حاصل نہیں. اگر انہوں کچھ حاصل ہوتا تو کدے بھی مخلوق دے دروازے طرف نہ جانا, اور مخلوق تو کسی بھی طرح کی کوئی توقع نہ رکھتا. جتھے تک درویشی دا قدم جاتا اتنے تک کسی دا گزر نہیں ہوتا, جس واسطے کہ درویشاں ہوتے خود نعمت دا دروازہ کھلدا ہے اور سلطنت دا خزانہ درویشاں دے سپرد کیتا جاتا ہے تاکہ جنوں چاہن درویشاں دی معاش دی خاطر خرچ کرنا. بس انہوں نے دوسرے دی احتیاج ہی نہیں ہوندی ہے غیر دی. پھر آپ نے اپنی زبان مبارک جو فرمایا کہ جو درویشاں دی حالت تاری ہوندی ہے چرش تو لے کے فرش تک ساریاں چیزاں انہوں دی اکھاں دے سامنے ہوندیاں نے, اور ہر چیز جو اللہ دی طرف نازل ہوندی ہے اور انہوں نے وہ سب نظر آتا ہے. پھر فرمایا کہ جس طرح اولیاء اللہ دے احوال ہوندے نے اسی طرح انبیاء علیہ السلام نو بھی یہ روحانی کیفیات میسر ہوندیاں بلکہ اس کو کتے اعلیٰ نصیب ہوندیاں نے. پھر آپ نے اپنی زبان مبارک میں فرمایا کہ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تواریخ دے اندر لکھ دیا کہ درویش دے احوال عشق مولا دی زیادتی دے سبب شوق دے وچ نے, تے جدوں درویشاں تے اللہ سنن دا عشق غالب ہوندا ہے تے تجلا دے دوست دے نور وچ اتنے محو و مست ہو جاندے نے کہ انہوں نے کسی مخلوق دی یاد ہی نہیں رہندی ہے. بعض اپنے زبان مبارک آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خواجہ امام محمد ظاہر غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تواریخ دے اندر لکھ دے کہ ایک باری حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے خاص روحانی کیفیت تاری ہوئی, حال تاری ہویا تے آپ مدینہ منورہ دے اندر باہر ایک باغ دے وچ تشریف لے گئے جی دے وچ ایک خوہ سگا. اس خوہ دے جا کے بنیر تے بہ کے اپنے پیر خوہ دے اندر لٹکا لے اور عالم احوال دے وچ متحیر سگے. اس ویلے آپ حضرت ابو موسیٰ اشعری حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سگے تے آپ نے انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے صحابہ وچوں کوئی آئے تے بغیر میری اجازت دے انہوں اندر نہ آن دیں. تے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھے پہنچے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اتھے پہنچے تے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اجازت طلب کی تھی کہ آپ کو اجازت لو تاکہ میں اسی اندر آ سکیے. آپ نے کہا آن دے اور آپ نے دونوں کو اجازت دیتی تو حکم ہویا کہ میرے سجے پاسے بیٹھ جاؤ دوئے جنے. اس تو بعد پھر حضرت امیر المومنین حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرضیٰ کرم الوجہ الکریم بھی تشریف لے آئے. وہ بھی اجازت طلب کی تھی کہ آپ نے اجازت دیتی. جس لئے اندر آئے آپ نے کہا میرے کھبے پاسے بیٹھ جاؤ. دیر تک بیٹھے رہے اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیتے حال تاری سی, خاص کیفیت تاری سی. اور آپ فرمایا کہ بیلیو جس طرح اسی زندگی جی کٹھے بیٹھے ہیں اسی طرح ہی دنیا تو جان تو بعد بھی اسی ایک ہی جگہ ہوواں گے اور اسی طرح ہی ساڈا حشر ہوئے گا اور بہشت وچ ایک ہی جگہ ہوواں گے. صحابہ کرام اٹھ کے ادا بجا لیا اور شکریہ ادا کیتا. پھر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت بہشت میری نظروں دے سامنے ہے اور وہ میں ایک محل بہت بڑا دیکھ رہا جڑا یاقوت دے ایک ہی دانے نہ بنیا جنہوں اللہ سونے نے یاقوت دے ایک ہی دانے نہ پیدا کیتا ہے.
اور ਇਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਮਹੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਮਹੱਲਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਹੱਲ ਹੈ ਇਹ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 4 ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। یعنی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، یہاں 4 واسطے محل ہیں۔ تو میں خوشی نہ پھولیا نہیں سمایا، میں تاں یہ گل دسی ہے تمہیں کہ اسی جنت بھی کٹھے ہوں گے۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارشو فرمایا کہ احوال ادھا ہی ہوندے نے جدوں کوئی صاحب سر کسی چیز دے وچ محب ہوندا تے اور اسے حال دے وچ وہ مستغرق ہو جاندا۔ آج دی ساری گفتگو اور حضرت بابا فرید الگنج شکر رحمۃ اللہ تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام تے کیفیت تاری ہوندی ہے کہ انہوں تے باطن دے پردے اٹھاتے جاندے ہیں تے انہوں نے اس دنیا وچ رہندیاں ہوئے باطنی چیزاں نظر آندیاں، جنت دوزخ نظر آندا، قبر دے احوال نظر آندے نے۔ اسی طرح ہی جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے غلام آپ دی اتباع فنا نے انہوں نے بھی نعمتاں میسر آندیاں نے، وہ بھی اتنے بیٹھے آئیں اگر عرش نو دیکھن تاں نو منہ کرن تے عرش اعظم تک ہر شے نظر آندی ہے، 7 آسمان نظر آندے ہیں، فرشتے نظر آندے ہیں، عالم برزخ دیکھن تے ارواح نظر آندیاں نے، عالم مسال تے دیکھن تے اللہ سونے دے مسالی پروگرام نظر آندے جتھوں اگے پروگرام چلدے نے۔ تو سراج دیکھن تے ہر شے انہوں نظر آندی ہے، میرا اللہ انہوں دی اکھاں اگے پردے چک دیتا ہے کیونکہ عشق مولا دے سبب انہوں دے تے کیفیات جڑی طاری ہو جاندی ہے اور انہوں تے اللہ پاک دے انوار و تسلیات برسدے رہندے نے اور اللہ رب العزت باطنی اسرار معارف رموز انہوں تے منکشف فرماندے رہندے نے، لیکن سچے اللہ والے انہوں چھپاندے نے۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام واسطے موجزات دا اظہار فرض ہے اس واسطے، اسی طرح ہی اللہ والیاں واسطے یہ روحانی کیفیات دا چھپانا فرض ہے، لیکن جدوں انہاں دی کیفیات بہت زیادہ ہو جاندی ہے تے اندر بھر جاندا تے اچھلن لگ پیندا ہے تے بے اختیار ایسیاں کیفیت انہاں کو سرزد ہوندیاں تے پھر انہاں دی اندر اختیاری کیفیت نہیں رہندی ہے، وہ اصل باطنی اسرار انہاں دے توزار ہون لگ پیندے نے۔ اور یہ وہ سچے اللہ والے نے کہ جنہاں دے بارے رب سونے فرمایا کہ نہ انہاں دنیا کو خوف ہے نہ انہاں آخرت کسی طرح کا کوئی غم ہوئے گا۔ اگر اسی بھی اللہ سونے دے دوستاں سب شامل ہونا چاہنے ہیں، اللہ سونے دے دوست بننا چاہنے ہیں، اللہ سونا تاکہ سانو بھی دوست بنا لے اپنا، تو پھر سانو بھی چاہیے نفس شیطان دنیا دے پجاریاں اس اسلام دشمن قوتاں دے بنائے شیطانی نفسانی پروگراماں چوں نکلی ہے، گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں دے نفسانی تبلیغی نصاباں چوں نکلی ہے، اور 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی جادوگر بابیاں دے پروگراماں چوں نکلی ہے۔ پر ادھا نکلی ہے کوشش بھی کریے اندر خیال نہ ہوئے فنوں نیس دی جمعیت دا کمال حاصل کریے، پھر اپنے اندر نماز و اللہ دی علیشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں ظلمتاں رغبتاں محبتاں طلباں تو خالی کریے، یعنی خواہشات لذات شہوات مال مشہوری شغل خلق چوٹ حرام توکہ دغا فرار ریا نفاق نشے جوئے بدتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں شیطانی استاناں چوں قلباں نکل جیے، اور خلقی اسباب و ارباب حص و حرکت ہر عرض و تمنا مراد مرضی جو نکل کے سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جائے، ردہ الہی بن جائے، فعل الہی بن جائے، تقدیر مولا بن جائے، اور کدے بھی تقدیر نہ جھگڑا کر دی کوشش نہ کریے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزاریے۔
تے اپنے اندر نو ماسا اللہ دی علیشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں تو خالی کر کے اللہ سونے دے دوست اولیاء اللہ سچے صحیح العقیدہ مردہ نفس زندہ دل ہزاری بات نہیں علوم نبوت دے وارث حزب اللہ دے مجاہد سچے علماء و مشایخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے، انہوں کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کریے، انہیں صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے۔ اور خوش قسمت اور شخص جنہیں انہوں سچے زندہ دل مردہ نفس علماء و مشایخ دی زیارت صحبت اور خدمت نصیب ہو جائے، کیونکہ اللہ والے اللہ پاک دی نکاح خاص ہم دے ہر ویلے نہ ہوتے اللہ پاک دے فالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برس دے رہندے نے، انہیں صحبت بہن والا بھی اللہ دی نکاح خاص آ جاندہ اور انہوں ہوتے بھی یہ انوارات برسان لگ پیندے نے۔ تو سانو چاہیے اپنے پیر و مرشد کو انہاں بزرگوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے، اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، اللہ فاللہ چمے دی بوٹی لوائیے، انہیں توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاع کروائیے، انہوں ایکسیپٹ کر لیے انسٹار کر لیے اپنے اندر، تاکہ توحیدی نور انسان دے ذار باطن دے ہر خلیے ہر لہر ہر خلیے دے ہر ایٹم دی ہر لہر دے اندر سرات کر جائے، تاکہ ہر ظلماتی لہر اندروں جل جائے، کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکینسی ہے جڑی اپنے متعلقہ فریکینسی نہ کنڈکٹ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے، تو جب تک اندروں ظلماتی لہریں نہیں جلیں گی اندر نورانی نہیں ہوئے گا۔ تو سانو چاہیے اپنے القاع کروائیے تاکہ دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے، کیونکہ توحیدی نور نسبت نہ تعلق اللہ سونے دا انسان دا نوری تعلق قلب دا جڑ جاندہ ہے، انسان رہے مولا دا مسافر بندا تلاشی مولے لگ پیندا ہے، جدے بار سے ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو بقرض مخفی ہوں کوئی مجھے تلاش کرے۔ پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکیا۔ ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، قرآن کریم اللہ سونے دا آخری پیغام ہے تمام نسل انسانی واسطے، اور پوری دنیا دے وچ واحد ہدایت نجات کامیابیاں برکتاں خیراں فلاواں دا نسخہ کیمیا، اس تو علاوہ باقی سارے پروگرام شیطانی نے۔ تو سانو چاہیے اپنے اندر نورانی کریے عملے قرآن و سنت نہ، اپنے ذاری حواس معطل کریے، جیسے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، کیونکہ ساڑھا جسم جڑا ہے ٹائم سپیش کسے شکل ماضی حال و مستقبل دا قیدی ہے، باطنی عالم امر دے نوری لطائف شاعت و آزاد ہے، اندر نورانی ہوگا تو روح باطن سیر و پرواز دے قابل ہوئے گے، اور باطن سے سیر کر دیا ہوا روح ایمان نہ سرشار ہو گئے، جیدے بارے قرآن کریم کی رب سوڑے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان او نے جڑے اللہ سونے نا جنونی عشق کر دے ٹوٹ کے بڑی والہان کی وارفتگی نا، پھر دی روح اللہ طرف دوڑ دیا ففروا اللہ دوڑو اللہ طرف، اور باطن سے اور پرواز کر دے ہیں روح جسم جو نکل کے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضر شرف حاصل کر دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے، جو ساری زندگی دا مقصد ہے۔ خود قرآن کریم کی رب سونے فرمایا لا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، تے اپنی حقیقت تک پہنچنا یہ دی فطرت ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جیسی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ اللہ سونا دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم باز مشکل انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، تبتہ نسودی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عددار عطا فرما، اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔